अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर हज़ारवी। जब किसी आलिम की शहादत होती है, जब किसी आलिम को सड़क किनारे बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाता है, तो हमारे मुल्क में कुछ इस्तिलाहें जो आम हैं वो शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग दानिस्ता तौर पे इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग मजहबी वाबस्तगी या मुल्क के साथ अच्छाई के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी अहम शख्सियत का कत्ल होता है, किसी अहम शख्सियत को निशाना बनाया जाता है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है जी फ़िरका वारियत फैलाने की साजिश हो रही है। ये बहुत बड़ी साजिश है, हमें इस साजिश को रोकना होगा। हमारा कोई ज़िम्मेदार टीवी पे आके बयान दे देता है ये भारत की साजिश है, और कुछ लोग किसी ख़ास फ़िरके के खाते में एक कत्ल को डालने की कह देते हैं जी ये तो फ़िरका वारियत शुरू होगी। हमें मिल के फ़िरका वारियत को रोकना होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संजीदगी के साथ ये समझते हैं कि यार जो लोग दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमाए, वो शहादत के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों के यहाँ शहादत एक अहम चीज़ है और लोग फ़ख्र करते हैं शहादत पे। मेरा ख़्याल ये है कि हमें ज़रा नज़र सानी करनी चाहिए। जो लफ्ज़ बोला जाता है कि भाई कोई आलिम कत्ल होता है, फ़िरका वारियत शुरू होने वाली है, ये वो लफ्ज़ है जब से हमने होश संभाला है हमारे कानों में ये लफ्ज़ डाला गया। मीडिया ने इतने तकरार के साथ ये लफ्ज़ बोला कि आज हर आम आदमी है, ख़ास आदमी है, वो ये लफ्ज़ बोलना शुरू हो जाता है कि भाई बहुत बड़ी फ़िरका वारियत की साजिश हो रही है और ये फ़िरका वारियत का आगाज़ किया जा रहा है। सवाल ये है कि ये फ़िरका वारियत कौन चाहता है? आज डॉक्टर आदिल खान साहब शहीद हुए, इनकी शहादत से पहले कराची के कई नामवर उलमाए इकराम शहीद हुए, उन्हें भी यूं ही शहीद किया गया। किसी को सड़क किनारे मार दिया गया, किसी को राह चलते हुए मार दिया गया। क्या उनके कत्ल के बाद, क्या उनको निशाना बनाने के बाद किसी मजहबी जमात ने, मजहबी लोगों ने कोई इदारा जलाया हो, बैंक को नुकसान दिया हो, रियासत का नुकसान किया हो, गाड़ियां जलाई हो, किसी को मारा हो, या कोई दूसरा फ़िरका है उस फ़िरके के लोगों को कत्ल किया हो, किसी आलिम को टारगेट किया हो, या उलमाए कराम ने कोई फतवा दिया हो कि भाई जाओ जाके फ़ौजी छावनियों को निशाना बना दो, थानों को निशाना बना दो, बैंक को निशाना बना दो, या इमाम बारगाहें जला दो, या फलां कर दो, चर्च को जला दो। किसी आलिम ने ये कहा है आज तक? अगर नहीं कहा है तो ये लफ्ज़ क्यों कहा जाता है कि फ़िरका वारियत फैलाने की साजिश हो रही है? मैं समझता हूँ कि ये वो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ ने जो लोग मुतालबा करने वाले थे, जो लोग रियासत पे सवाल उठाने वाले थे, जो रियासत से पूछते थे कि हमारे उलमा का कातिल कौन है, उनकी ज़ुबानों को चुप लग गई। हमारे आलिम स्टेज पे आते हैं, स्टेज पे आके भी वही बात करते हैं जो मीडिया कह रहा होता है, वही बात करते हैं जो रियासती इदारे कह रहे होते हैं, वही बात कह रहे होते हैं जो हाकिम वक्त कहता है। अपने कारकुनों को तलकीन करते हैं कि किसी ने बाहर नहीं निकलना, किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाना, ये फ़िरका वारियत की साजिश हो रही है, ये उलमा को टारगेट किया जा रहा है। आखिर कब तक ये जुमले बोले जाते रहेंगे? कब तक ये कहा जाता रहेगा कि फ़िरका वारियत फैलाने की साजिश हो रही है? आखिर मुझे बताएं कि जितने उलमा कत्ल हुए, उन उलमा के कत्ल पे हमारे जो उलमा है उनकी तकरीर निकाल के देखें, उनकी तकरीर सिर्फ एक नुक्ते पे घूमती है कि फ़िरका वारियत हो रही है, और फ़िरका वारियत फैलती भी नहीं, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया जाता, फिर भी उलमा कत्ल हो रहे हैं। इतना अमन का मुजाहरा करने के बाद मेरा सवाल ये है, फ़िरका वारियत भी नहीं फैली और उलमा के कातिल भी क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? ये जो हमारे संजीदा दिमाग है उनको इस नुक्ते पे सोचना चाहिए। कहीं ये लफ्ज़ उलमा का जो कत्ल है, खून है, हमें उस मुतालबे से रोकता तो नहीं है, ये सोचना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब कोई आलिम शहीद हो जाता है तो कहा जाता है कि उन्हें शहीद कर दिया गया है, उन्होंने कुर्बानी दी है, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल करे। वो फिर मिली नगमे शुरू हो जाते हैं, तराने शुरू हो जाते हैं, नज़में शुरू हो जाती है, उनकी मौत को एक खूबसूरत बना के पेश किया जाता है। मैं शहादत का कतन इनकार नहीं करता। शहादत हमारे यहाँ एक अहम जुज़ है दीन का,
لوگ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملک حالت جنگ میں ہے؟ ہمارے جو علماء قتل ہو رہے ہیں، کیا یہ سرحد پہ جا کے لڑ رہے ہیں؟ ہمارے جو علماء قتل ہو رہے ہیں، ان کے سامنے دشمن کون ہے؟ یہ تو سوال ہونا چاہیے۔ شہادت ٹھیک ہے، اللہ ان کی شہادت کو قبول کرے، لیکن سوال یہ کہ ان کا دشمن کون ہے، ان کو شہید کرنے والا کون ہے؟ یہ تو سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ ہمیں شہادت پہ صبر سکھایا گیا، فخر سکھایا گیا، ٹھیک ہے، ہم صبر بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں، لیکن صرف یہ کہہ دینا، دعا کر لینا، نغمے چلا لینا، نظم چلا لینا اور کہہ دینا دیکھیں انہیں اللہ نے شہادت کا رتبہ دے دیا، ٹھیک ہے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں نہیں ہیں، وہ روڈ پہ جا رہے ہیں، وہ عام شہری ہیں۔ اگر ایک عام شہری قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، شہید کرنے والے کون ہیں؟ یہ سوال ہونا چاہیے۔ شہادت کا رتبہ بلند سے ہی، لیکن صرف شہادت کا نام لے کر روک دینا، اسی پہ مطمئن ہو جانا، نشاندہی نہ کرنا کہ کون ہے بھائی، یہ لوگ حالت جنگ میں تو نہیں ہیں، یہ تو سڑک پہ جا رہے ہیں، یہ رات چلتے ہوئے مارے گئے ہیں، یہ قتل ناحق ہے، آخر کون ہے ان کا قاتل؟ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا کہ انہیں شہید کرنے والے کون ہیں۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں ایک اور بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں، وہ آ کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کے کان میں کہہ دیتے ہیں کوئی ملک ملوث ہے، کوئی ایک خاص گروہ ہے جو آپ کے علماء کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اچھا، ہمارے علماء سٹیج پہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جی آج تک ہمارے جو علماء ہیں ان کا قاتل کون ہے ہمیں معلوم ہے۔ بھائی، جو لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ آپ ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی قاتل کسی پڑوسی ملک سے چلتا ہے، وہ آ کے دن دہاڑے شاہراہ پہ ایک عالم کو قتل کر دیتا ہے اور آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوال ہونا چاہیے، میں ریاست کو ٹیکس دیتا ہوں، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری جان کی حفاظت کرے، وہ میرے مال کی حفاظت کرے، وہ میری عزت، میری آبرو کی حفاظت کرے، مجھے چھت دے، میں ساری چیزیں اپنی خود ہی پوری کرتا ہوں، میرا قاتل بھی گرفتار نہیں ہوتا۔ بس صرف کیا ریاست اتنی بات کہہ دینے کے بعد بری ذمہ ہو جاتی ہے کہ فرقہ واریت پھیلانے کی سازش ہو رہی ہے، ان کی شہادت پہ غیر غم و غصے کا اظہار کیا گیا، بس یہ باتیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ دونوں جو تصورات ہیں اس پہ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے، کہیں شہادت کے وقت یہ ایک خاص فضا بنا کے نئے علماء کو شہادت کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے۔ آنے والا بھی سمجھتا ہے میری زندگی کے دن تھوڑے ہیں، مجھے بھی یوں ہی مار دیا جائے گا۔ اچھا، پھر علماء اپنی حفاظت اور سیکیورٹی کا بندوبست بھی نہیں کرتے، چلے ریاست تو نہیں دیتی، ریاست کے تو دیگر بھی کام ہیں، لیکن جن لوگوں کو پتہ ہے کہ انہیں مار دیا جائے گا، جنہیں اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ گزار رہے ہوتے ہیں زندگی، کب جانے کوئی گولی آ جائے، وہ لوگ بھی اپنی سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کرتے۔ ڈاکٹر عادل خان صاحب بہت بڑے آدمی تھے، بڑا ان کا نام تھا، انہوں نے ایک کال دی اور پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے، تمام جماعتیں ان کی آواز پہ لبیک کہنے لگی، ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، لیکن ان کے ساتھ سیکیورٹی نہیں تھی، 3 لوگ تھے، اور پھر یہ اب اس کو کیا نام دیا جائے کہ وہ راستے میں رک کے جس شخص کے اشارے پہ پوری قوم باہر نکل آئی، جس شخص کے اشارے پہ ساری جماعتیں باہر نکل آئیں، جس شخص کے اشارے میں پورے ملک پہ پروگرام ہونے لگے، اس شخص کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ وہ راستے میں رک گئے۔ ان کا بیٹا بیکری پہ چلا گیا کوئی سامان خریدنے کے لیے، اور وہ یوں ہی راستے میں شہید ہو گئے۔ اتنا بڑا آدمی اور سیکورٹی کا بندوبست ہی کوئی نہیں کیا، اپنے ساتھ گارڈ نہیں رکھے ہوئے۔ ظاہر جو نمائندہ علماء ہیں، جب انہیں پتہ ہے کہ اس ملک میں کسی بھی وقت کوئی شخص بھی گولی کا نشانہ بن سکتا ہے، تو جہاں ریاست کی ذمہ داری ہے وہاں ان کی اپنی ذمہ داری بھی ہے۔ ریاست، لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، لوگ آپ کو چندہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ 2-4 گارڈ نہیں رکھ سکتے، آپ کو رکھنا چاہیے۔ آپ کے آنے جانے کی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ عالم کی موت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے سب نے ایک دن مر جانا ہے، لیکن احتیاط یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور
اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ذمہ دار علماء کرام ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں بیٹھ کے یہ جو ہمارے ہاں خاص اصطلاحات چل پڑی ہیں، مشہور ہو گئی ہیں، اس پہ بات چیت ہونی چاہیے، سوال ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ بھئی فرقہ واریت پچھلے عالم کی شہادت پہ بھی یہی جملے کہے گئے، اس سے پچھلے عالم کی شہادت پہ بھی یہی جملے کہے گئے، فرقہ واریت کی سازش ہو رہی ہے۔ فرقہ واریت بھی نہیں پھیلی، کسی دوسرے مکتبہ فکر کے عالم کا قتل بھی نہیں کیا گیا، کسی عمارت کو نقصان بھی نہیں پہنچایا گیا، پرامن طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے، بات چیت کی جاتی ہے، ایک گملہ تک نہیں توڑا جاتا، پھر علماء کیوں قتل ہو رہے ہیں؟ اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا انہی اصطلاحات کی وجہ سے ہمارے جو علماء ہیں، میں نے کہا کہ پچھلے جو ان کی تقاریر ہیں وہ تقاریر نکالی جائیں، وہ سنی جائیں، اس وقت بھی علماء کی یہی گفتگو بھی، آج بھی یہی گفتگو تھی، گفتگو سے آگے نکلنا چاہیے، ہمیں ریاست کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، بات سننی چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ اب اصطلاحات بہت پرانی ہو گئی ہیں، انہی اصطلاحات کو بنیاد بنا کے ہمارے خون کو ضائع نہ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جملے ہیں یہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہم جو میڈیا بولتا ہے ہمیں ان اصطلاحات سے اٹھ کر سوچنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی دوسرا عالم کل کسی گولی کا نشانہ بنے، میں نہیں چاہتا کسی دوسرے مکتبہ فکر کا عالم اسے نشانہ بنایا جائے۔ جتنے بھی جس مکتبہ فکر کا عالم ہے ان سب کو بیٹھنا چاہیے، ایک شہری کی حیثیت سے ریاست کے سامنے یہ باتیں رکھنی چاہیے کہ انسانی جان کی حفاظت کی ذمہ دار ریاست ہے۔ جب آپ ریاست سے سوال نہیں کریں گے، جب آپ قتل دوسرے کھاتے میں ڈال دیں گے، چند اصطلاحات کی نظر کر دیں گے، تو پھر کل کسی دوسرے عالم کے قتل کا انتظار کرنا چاہیے، پھر یہی چند تقریریں ہوں گی، یہی باتیں ہوں گی، یہی اصطلاحات ہوں گی، اور ہم خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے عالم کا جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبر کے حوالے کر رہے ہوں گے۔ اس سلسلے کو رک جانا چاہیے۔ اللہ حافظ۔